حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبدالمطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے، جو کہ آپ کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبدالمطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ کے بدن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پر اپنے رب کے نام سے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورۃ العلق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ختیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 620 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد تعمیر کی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد بلند پایا، متنظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دی، 8 ہجری میں فتح مکہ کر لیا، بلکہ اس پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متاع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔